جہاں یہ آمد سرکار ہے۔ میں نے اپنا گھر سجایا تجھ کو کیا تکلیف ہے، ارے نزدی تو کیوں جلتا ہے یہ آمد سرکار ہے۔ اور یہ رضا کی شاعری کا صدقہ ہے عظیم الشان، یہ رضا کی شاعری کا صدقہ ہے عظیم الشان، تم نے یہ جو ہے لکھا یہ آمد سرکار ہے۔ تمام عاشقان مصطفیٰ کو آمد رسول بہت بہت مبارک ہو۔ ربیع النور شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات اللہ اس کے رسول کے فضل سے تمام سنی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کو دارین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مسلک حقہ، مسلک اہل سنت پر جس کو پہچان کے لیے در حقیقت مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر تا عمر تا دم حیات قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بہت بہت مبارک اور ربیع النور شریف کا چاند، آپ کا یہ خادم سگے در خانقاہ حشمتیہ عظیم الشان رضا خان حشمتی آپ کی بارگاہ مقدسہ میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آپ سے حاضر ہونے کا، روبرو ہونے کا مقصد صرف اتنا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً تھوڑے روز قبل شاہجہاں پور میں ایک بیان حضرت علامہ مفتی سید کفیل ہاشمی صاحب نے دیا۔ کون سید کفیل ہاشمی صاحب؟ وہ جو منظر اسلام بریلی شریف میں استاد رہ چکے۔ کون سید کفیل ہاشمی صاحب؟ وہ جو ازہری میاں کے خلیفہ ہیں۔ ہم کہیں کہ تطہیر گمراہ ہے تو لوگ کہتے ہیں حشمتی حضرات، اور یہ خانقاہ حشمتیہ والے تو جس کو دیکھو اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پیچھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک بات بتاتا چلوں، خانقاہ حشمتیہ والے اپنے گھر کی بات نہیں کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو قطب رضا میں لکھا ہے، وہی کہتے ہیں جو پیغام رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا کہ جو ہے فرمایا، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی فرمایا کہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، اور اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور فرمایا حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاہجہاں پور میں سید، اب اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سید کفیل ہاشمی صاحب کون ہے۔ یہ ازہری میاں کے خلیفہ ہے، منظر اسلام بریلی شریف میں استاد رہ چکے ہیں شاید۔ تو انہوں نے بیان دیا کہ تطہیر ٹانڈوی جو ہے نہ جانے کون سا اس کے اوپر بھوت سوار ہے، وہ گمراہ ہے، وغیرہ وغیرہ یہ جملے کہے۔ تو اس گناہ گار حقیر آپ کے خادم نے فون لگایا تو بات ہوئی، تو حضرت نے کہا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں بریلی شریف سے کہ میں عرس رضوی سے میں اس کو بھگاؤں، یہ جو عرس رضوی کراتے ہیں یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بات صحیح ہے ان کی کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں عرس رضوی کے، ان کو چاہیے کہ تطہیر کو بھگائیں جب تک توبہ نہیں کرتا ہے۔ اور آپ سنیں گے ان سے پوچھا گیا توبہ کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ توبہ حکم آیا تھا لیکن حکم پہ عمل نہیں ہوا۔ دوسری بات، فون کٹ گیا، پھر آپ نے سنیں گے دوبارہ میں نے اب عرس رضوی کے بعد لگایا فون، تو حضرت سے پوچھا تو حضرت مفتی صاحب نے یہی فرمایا کہ جب تک عبارتیں چھپتی رہیں گی، چاہے لاکھ بار توبہ کر لے، تب تک اس کے اوپر حکم جاری اور ساری رہے گا۔
اللہ تعالی ہم کو حق سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور وہ جو خانقاہ اسمتیہ کے حسد میں ہیں اللہ تعالی ان کو حسد سے محفوظ فرمائے، اور دل کے کان کھول کر اس کو سنیں اور ہر جگہ عام کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آمین یا رب العالمین۔ سماعت کریں۔ ہلو السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سید کفیل ہاشمی صاحب سے بات ہوگی بریلی؟ جی آپ کون؟ حضرت عظیم الشان رضا بات کر رہا ہوں میں۔ کہاں سے؟ میں حضرت فی الحال ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی بولیے۔ خیریت سے ہیں حضرت آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی عرص اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی ماشاء اللہ مبارک۔ میں حضرت آپ کی ریکارڈنگ سن رہا تھا شاہجہاں پور کی۔ حضرت مولوی تطہیر سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ عبارتیں بھی نہیں نکل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بریلی شریف سے حکم بھی آ گیا، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ حکم تو دیا گیا تھا، اس حکم پہ عمل نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت جب اگر مفتی کوئی کسی مفتی کے فتوے پہ عمل نہ کرے اگر، تو کیا حضرت اس کی توبہ قبول ہوگی کیا؟ تو وہ تو توبہ ہی نہیں مانی جا رہی ہے نا، اس لیے کہ جس پر توبہ کا حکم کیا انہوں نے وہ تو عبارتیں پہلے موجود ہیں اس کتابوں میں۔ تو حضرت پھر مرکز سے بائیکاٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ عرص رضوی سے بھی حضرت بائیکاٹ نہیں ہوتا ہے؟ اب یہ تو عرص اعلیٰ حضرت جو کراتے ہیں اس کے ذمہ دار تو وہ ہیں جو اسٹیج۔ کیا ہے کہ حضرت دنیا کی نظر تو یہ ہوتی ہے کہ عرص اعلیٰ حضرت کی طرف نظر ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی حضرت اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں نا، یہ تو آپ ان ذمہ داروں سے جن کا اسٹیج ہے جی سر ہے نا، وہ اس کام کو کریں گے، میں تھوڑی کر سکتا ہوں۔ صحیح بات ہے حضرت۔ حضرت یہ دعوت اسلامی والوں کا کیا میٹر ہے؟ ان کا بھی میٹر وہی ہے حضرت۔ میں نے آپ کی بہت پرانی بیان سنی ماشاءاللہ، آپ نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ حضور تاج شریعہ کے بیان سے دعوت اسلامی کو آپ گمراہ ثابت کریں گے، اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جو تاج شریعہ کے خلیفہ بھی نہیں، یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ظاہر ہے، اب تو ظاہر ہو گیا نا، پہلے ڈھکے چھپے تھے اب ظاہر ہو گئے۔ جی صحیح بات، صحیح حضرت فرما رہے ہیں آپ۔ جیسے حق بولنے والے حضرت بہت کم ہیں، کیونکہ نظر تو ادھری جاتی ہے کہ، اور آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اہل بیت سے بھی ہیں سبحان اللہ، تو حق بیانی تو آپ کے خون میں ہی ہے سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت اپنا ٹائم دینے کے لیے۔ بہتر بہتر ماشاء اللہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو ہلو السلام علیکم حضرت۔ السلام۔ حضرت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے اب پہلے سے؟ ہاں اللہ کا۔ وہ اصل میں آپ جب ہاسپٹل سے آئے تو میں نے فون کیا تھا، تو آپ کے شہزادے صاحب سے بات ہوئی تھی، بتا رہے تھے کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا حضرت چلاؤ پتہ کریں خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں ہاں۔ اچھا، تو حضرت بریلی شریف میں ہی ہیں ابھی آپ؟ جی حضرت عظیم الشان رضا بات کر رہا ہوں میں دہلی سے۔ جی حضرت آپ کا ماشاءاللہ وہ جو ہے آپ کے نام کے آگے جو یہ لگاتے ہیں لوگ کہ خلیفہ حضور تاج شریعہ، تو یہ بات صحیح ہے حضور؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ آپ حضور سید بھی ہیں میں نے سنا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت آپ کا ایک شاہجہاں پور والا میں نے بیان سنا تھا جی جو آپ نے مولوی تطہیر کے تعلق سے دیا تھا، جی۔ تو حضرت لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ ابھی تک حضرت کتابیں عبارت برابر چھپ رہی ہے، اور کیسی تو لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کر لی، وہی ہے نا۔ ہاں وہ حضرت وہ تو بات صحیح ہے حضرت، توبہ بھی کر لیتے بتا رہے ہیں، اور بتائیے کتنا قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ ارے بھائی عبارت موجود ہے، حکم موجود ہے۔ ہاں جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی جی بالکل بالکل بالکل۔ لیکن حضرت اس سے کیا ہے کہ اگر کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی، ہمارے بڑے کہتے ہیں اپنے جو مرکز میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بڑے کی توبہ کر لی، اور برابر توبہ عبارت کر لی، ٹھیک ہے انہوں نے توبہ کر لی، معلوم ہے یہاں کہ تحریری توبہ کر لی، جی لیکن اس توبہ پہ قائم تو نہیں ہے۔ جی جی حضرت، میں نے کہا یہی سید صاحب سے معاملہ پتہ کروں کیا مسئلہ ہے۔ توبہ کی اس پہ تو قائم نہیں ہے نا، کتابیں تو ابھی چھپ رہی ہیں، عبارتیں ادھر سے ادھر کر دی گئی ہیں بس۔ جی جی جی، تو حضرت یہ تو پھر دھوکہ دھڑی ہو گئی نا پھر۔ اس کو وہ جانا ان کا کام جانا، ہم لوگوں کا سر مطلب نہیں رہتا ہے۔ حضرت آپ منظر اسلام میں بھی پڑھاتے تھے شاید پہلے؟ جی جی۔ استاد سے ماشاء اللہ۔
حضرت تو یہ اس کا مطلب جو حکم جو ہے حضرت، تو جب تک عبارت رہے گی تو حضرت توبہ چاہے کتنی بھی کر لی جائے، اگر عبارت رہے گی تو حکم تو بنا ہی رہے گا. جی جی سر. اچھا حضرت وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے حضرت، اسی لیے فون کرا تھا. جی مسئلہ یہ تھا حضور کہ ابھی گلزار میاں کا ایک بیان بہت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جی. تو